نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، رحمت کی دعا کرو اور سلام بھی بھیجو۔ 10واں حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ذات پہ درود پڑھا جائے، درود پڑھا جائے۔ یاد رکھیے، درود ضرور پڑھو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے مسنون درود کا اہتمام کرو، مسنون درود پڑھو۔ جو سنت کے مطابق درود ہوگا اسی میں فائدہ ہے، دوسرے درود میں فائدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود سکھایا درود ابراہیمی ہے، اور اسی طرح سنن ابی داؤد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود بھی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے ان درودوں کا اہتمام کیا جائے جو حدیث سے ثابت ہے، اور جو ثابت شدہ درود نہیں ہے اس سے گریز کیا جائے۔ اور یاد رکھیے، درود کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مؤذن کی اذان سنے، جس طرح مؤذن کلمات کہہ رہا ہے اسی طرح کلمات کہے، اور اس کے بعد پھر درود پڑھے، مجھ پر درود پڑھے، یعنی درود ابراہیمی، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ جو آدمی اذان کا جواب دے، اس کے بعد درود پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت والے دن اس بندے کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے درود کی برکت کتنی ہے کہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر ہم اللہ کے رسول کی شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہ درود پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح 10 مرتبہ درود پڑھے، شام کو 10 مرتبہ درود پڑھے، اس بندے کو بھی قیامت والے دن شفاعت نصیب ہوگی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 1 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے درود پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں اور کتنی فضیلتیں ہیں۔ خیر، یہ ایک تفصیلی اور لمبا موضوع ہے، تو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ آپ کی حقوق میں سے یہ ایک حق ہے کہ ہم آپ پہ درود پڑھیں، آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کریں، برکت کے لیے دعائیں کریں، اور آپ کے لیے سلامتی کی دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ جو دیا ہے وہ تو مل چکا ہے، لیکن ہم بھی جب دعائیں کریں گے، آپ پہ دعائیں کریں گے تو فائدہ ہمیں ملے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے، یہ آپ کا ہمارے ذمہ حق ہے، اس حق کو ادا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، درود پڑھو، ضرور پڑھو، مگر مسنون پڑھو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔